إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہم نے آج اس مجلس میں جو کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہے اسی کی مناسبت سے سورۃ معارج 29 پارے سورۃ معارج سے ہم نے چند آیات تلاوت کی ہیں، اور انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں ہم اپنی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے، قبول کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، اور بہت سارے محدثین نے بسند صحیح نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا شر ما فی الرجل شح مطاع، سب سے بدترین خصلت، عادت، سب سے بدترین عادت جس کسی انسان میں اگر پائی جا سکتی ہو تو وہ دو ہے۔ نمبر 1 جبن خالع، نہایت درجے کی بزدلی اور انسان کے سامنے ہلع ہو جائے۔ ہلع کیا چیز ہے؟ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المعارج کی جو آیات میں نے پڑھی، فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت ہی زیادہ ہلوع پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس کی وضاحت اذا مسہ الشر کان جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ بدترین چیز ہلو ہے، ہلع سے، ہلع کے معنی آتے ہیں جزا فضا، دل دہل جائے، زبان سے کیا کہہ رہے ہیں احساس نہ رہے، کسی غم، کسی پریشانی،
کسی آزمائش، کسی امتحان میں کچھ ایسا خوف، ایسی پریشانی دل میں لاحق ہو جائے کہ انسان اپنی آدھی عقل کھو دے، ہاں اب کیا کریں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہلاک۔ اور اسی سے مبالغے کیسے ہے؟ حلوع، جیسے ایک ہے غفار اور ایک ہے غفور، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان ایسے ہی سر پیٹنے والا، سینہ پیٹنے والا، بال نوچنے والا، بے خودی کی عالم بے بن پڑ جانے والا، کوئی بھی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، بس جزا فدا، رونا دھونا، پریشانی، بزدلی دکھلانا، ہمت ہار جانا، اور ہائے اب کیا ہوگا کیا ہوگا، کیا کریں، کہاں جائیں، اس طرح سے سوچنے لگتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹے؟ حلوع۔ ان الانسان خلق حلوعا۔ پھر آگے اذا مسہ الشر جدوعا، جب کسی تکلیف میں، شر سے مراد برائی نہیں، یہاں فلاں نے زنا کر لیا، چوری کر لیا، نہیں، یہاں کیا تکلیف، شر، کسی پریشانی میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، بیوی بچے جواب دے گئے، نوکری چلی گئی، یا کسی ظالم قوم کو اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کیا ہے، اب کیا ہوگا؟ سمجھ گئے نا؟ اب ملک چھوڑو، گاؤں چھوڑو، مسجد چھوڑو، ایمان چھوڑ دو، داڑھی رکھیں گے تو یہ ہوگا، پردہ کریں گے تو یہ ہوگا، نام عبد الرحمن رکھیں تو یہ ہوگا، اس لیے کوئی ایسا نام رکھ لو بیچ بیچ کا کہ کوئی پوچھے تو پتہ ہی نہیں چلے ہندو ہے یا مسلم۔ ہاں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جزوع۔ اللہ اذا مسہ الشر جزوعا، اب جزا فضا، پریشانی، رونا دھونا، بزدلی، پست ہمتی کا اظہار کرتا ہے۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور حالانکہ دوسری شکل کیا ہے؟ ایک تو اپنے سے جزا فضا، رونا دھونا، جیسے بہت سارے لوگ اب کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، مستقبل میں کون جاتا ہے کیا ہوگا بھائی؟ کسی نے سوچا تھا کہ فرعون کم وقت بھی کلمہ پڑھے گا؟ کسی نے سوچا تھا کہ فرعون بھی کہ آمنت باللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل؟ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو انسان آئندہ کیا ہوگا، یہ ہے ایک جزا کی شکل، پریشانی۔ اور دوسرا حلوع، اس کی اپوزٹ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب انسان کو اللہ نے صحت دے دیا، تندرستی دے دی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کوئی اور راہ اختیار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی، مال اور دولت دیا تو ناشکری کرنے لگا، برائیوں کی طرف چلا گیا۔ یعنی پریشانی آئے تو اس میں آپ کو نہیں سنبھال سکتا، اور خوشی ہو تو خوشی میں بھی اوور ہو جاتا ہے، خوشی میں بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ اس کو کیا کہا گیا ہے؟ منوعا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں بدترین برائیاں ہیں، ایک جزوعا اور دوسرا منوعا۔ اسلام یہ چاہتا ہے، سورت کبھی موقع ملے آپ حضرات کو تو سورت ہود کی ابتدائی تقریباً 11، 12، 13 ان آیات کا مطالعہ کریں گے اسی ملتی جلتی نمبر میں، تو اللہ نے فرمایا عجیب سما ملا ہے مومن کو، لوگوں کو اگر کسی پریشانی مبتلا، ایک عرصے تک اللہ نے خوشحال رکھا، صحت، تندرستی، مال، دولت، خوشحالی، قوت، طاقت، سب کچھ دے رکھا، اس وقت اگر اللہ آزمانے کے لیے تھوڑی سے پریشانی مبتلا کر دیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ کوئی بات نہیں، صبر سے کام لے، کیوں؟ اللہ نے بہت دن تک ہمیں خوشحال رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی تھی، خوشحالی، سب کو بھول جاتا ہے، بس آج پریشانی آئی اسی پریشانی پہ نگاہ رکھتا ہے،
اللہ اکبر. اور اگر انسان کو پریشان تھا, روتا تھا, گڑگڑاتا تھا, نوکری نہیں مل رہی تھی, شادی نہیں ہو رہی تھی, کاروبار نہیں چل رہا تھا, بیماری میں صحت نہیں مل رہی تھی, چاروں طرف سے مایوس تھا, اللہ نے اسے صحت دے دیا, تب کیا کرتا ہے؟ اب وہ اللہ کو معلوم پڑتا ہے کبھی اس کو تکلیف نہیں تھی, کبھی اس نے اللہ سے دعا کی ہی نہیں تھی. الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے اور صبر کریں. تو دوستوں دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. جزا فضا کے بجائے کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, کسی تکلیف میں وہ مبتلا ہیں, حالات کچھ ناسازگار ابھی وقتی طور پر ہیں, تو اس پر ہمارا کام ہے صبر کرنا. کیا کرنا؟ صبر کرنا. اور پچھلی زندگی جو اللہ نے بڑے امن و امان کی خوشحالی کی دی ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا. اس کی ایک مثال دیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے اور مدینہ یونیورسٹی سے ہمارے ہی ساتھ آئے تھے امارات. ریٹائر ہونے میں صرف 1.5 سال باقی تھے. بوڑھے ہو گئے, نانا بن گئے, دادا بن گئے, پردادا بننے کی باری آ گئی. اچانک تکلیف ہوئی, بیمار پڑے, ڈاکٹر کے یہاں گئے تو پتہ چلا کہ کینسر کا آخری اسٹیج ہو گیا. عالم دین آخری اسٹیج, ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اب آپ چاہے یہاں انتظار کریں کہیں اور چلے جائیں. تو اس بیچارے نے سوچا کہ ساری زندگی یہاں گزر گئی ہے, اب ایسا کرتے ہیں کہ چلے پاکستان چلتے ہیں, کم سے کم موت آئے تو وہاں اپنے قرابت دار اور رشتہ داروں کے ساتھ. سب لوگ پریشان, چونکہ اتنا پرانا ساتھی. میں ایسے مرکز میں گیا, بیٹھا ہوا تھا, اتنے مدیر سے پوچھا ان کی حالت کیا ہے, مدیر بات کرا, اتنے وہ شخص آ گیا تو مجھے رونا آ گیا. اتنا پرانا ساتھی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن واللہ اس نے شیخ ایسا جواب دیا جو ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کی تھی. کیا جواب دیا؟ میں نے تو دعائیں نہیں کہا. دیکھیں شیخ صاحب 60 سال تک اللہ نے صحت دی. کتنی؟ اللہ ہو کر سوچنا چاہیے. ہمارا محاسبہ سے موجودہ حالت پر نہ ہو, اور ہم یہی کرتے ہیں, موجودہ حالت پر فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا فیصلہ ماضی کے حالات پر بھی ہونا چاہیے. کتنا پیارا جواب. کہنے لگے کہ شیخ صاحب 80 سال تک اللہ نے صحت دیا, کبھی ڈاکٹر کے ہاں بھی جانا نہ پڑا, مال دیا, اولاد دیا, بہترین ملازمت دی, اب ریٹائر ہونے کے باری آ گئی. اگر اس وقت میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی, ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ بالکل آخری مرحلے میں ہیں, تو ہم اس آخری مرحلے کو نہیں دیکھ رہے, ہم دیکھ رہے پچھلی زندگی میں اللہ نے مجھے کتنا نوازا تھا. انسان کو چاہیے کہ جزا فضا کے بجائے پچھلی زندگی میں بھی اور آئندہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان, حسن ظن اور اچھی امید و توقع رکھنی چاہیے. بہرحال دوستوں میں سمجھتا ہوں اب اس سے زیادہ اس موضوع کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر کان واذا مسہ الشر جزوعا. ادھر چیخنا چلانا, ماتم کرنا کہ اب کیا ہوگا, کیسے سب چھوڑ دو. آئندہ اللہ کیا کرے گا وہ آنے والا وقت بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اور پچھلی زندگی پر بھی ہماری نگاہ ہو, اللہ نے کتنی نعمتوں سے, کتنی خوشحالی سے نوازا ہے. اور اس موضوع کی آیت قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہیں, لیکن جو بتانا چاہتا تو بات لمبی نہ ہو جائے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بدترین خصلت جو ہے, انسان پر پریشانی آئی تو انسان جدا فدا معلوم پڑتا اب اللہ کبھی ہمارے اوپر مہربانی نہیں کرے گا. اسی کو کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ, الیأس من روح اللہ. مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی نصرت, اللہ کی مدد, اللہ کی مہربانی, اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے آپ بالکل مایوس ہو جائیں. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مثال بتائیں, کوئی حضرت یونس علیہ السلام کو, ایوب علیہ السلام کو ذرا سوچیں, کم سے کم اللہ نے کتنے سال بیمار رکھا؟ 18 سال.
جس حدیث کو مرفوعاً، جس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ میں نقل کیا، 18 سال، کتنے سال؟ 18 سال ایوب علیہ السلام، اور کمال ہے، اور اسرائیلی روایت لیا تو وہ بہت 40 سال بہت کچھ ہے، لیکن ہم 18 سال کی بیماری میں فَتَرَكَهُ الْبَعِيدُ وَالْقَرِيبُ، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے بھائی یونس کو جب اللہ نے آزمایا تو فَتَرَكَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، اپنے اور پرائے جتنے تھے سب نے ان کو چھوڑ دیا، کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا، بلکہ گاؤں کے لوگ یہ کون سی بیماری ان کو لگ گئی ہے، لے جا کر کے اٹھائی، چارپائی میں لے جا کر کے، جیسے دیہات میں کوئی جنگل ہوتا ہے یا درخت کے نیچے ڈال دیا، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو، صرف ایک وفادار بیوی ساتھ تھی اور کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا۔ اللہ سے فرماتے ہاں 2 بھائی تھے، وہ کہیں دور رہتے تھے، ہفتے میں 1 مرتبہ آتے تھے، دونوں 1 مرتبہ آتے، ایسے وہاں ایوب علیہ السلام پڑے ہوئے، اور بھابھی بیچاری ایسے، کوئی پرسان حال نہیں، ساری جائیداد ساری چیز ختم ہو چکی، بس ایسے دور سے بھابھی جان کیا ٹھیک ہے برابر ہے، کہا بس ایسے دور سے اشارہ کرتے واپس چلے جاتے، نہ بھابھی کا خیال اور نہ تو بھائی کا خیال، اللہ اولاد سب چلی گئی، جائیداد سب ختم ہو گئی، مویشی سارے بک گئے، صرف ایک بیوی ساتھ دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ دونوں بھائی آتے ایسے دور سے دیکھتے، بس اشارہ، ایک دن آئے دونوں تو ایسے اشارہ کیا، ٹھیک، دوسرا بھائی کہتا ہے یار شاید اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا ابھی پوری نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ یہ اگر تسلی کی بات کرنے کے بجائے کیا کہا کہ سن نہ سکے، اس نے کوئی بہت بڑی اللہ کی نافرمانی کی گناہ کیا ہے جس کی سزا اللہ دے رہے لیکن ابھی سزا پوری نہیں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سن لیا، آج تک صبر کا مظاہرہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کر رہے تھے، وفادار بیوی ساتھ نہیں چھوڑی، جب اپنے بھائی کی زبان سے یہ سن لیا کہ دنیا کے سارے مریض یا تو مر جاتے ہیں یا صحت یاب ہو جاتے ہیں، یہ کتنا بڑا پاپ کیا ہے، کتنا بڑا یہ پاپی ہے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ آج تک اس کی سزا ہی نہیں پوری ہوئی، اللہ ایسے تڑپا رہا ہے اس کو۔ یہ سن لیا، اس موقع پر ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر انت، اللہ اکبر، یہ دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر انت ارحم، اللہ اکبر، کوئی لمبی چوڑی نہیں، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ آج تک تو میں صبر کرتا رہا لیکن اب تو شیطان ان کے دلوں میں کتنا وسوسہ ڈالا ہے کہ میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ اب تو شیطان بھی پیچھے لگ گیا ہے، اللہ مہربانی فرما، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ آپ ذرا مہربانی کریں اور ہمیں شفا دے دیں، اللہ اکبر۔ یہ چند لفظ کی دعا تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیوی بیچاری ان کو قضاء حاجت کے لیے اٹھائی بیٹھائی لے جا کر کے وہاں بیٹھا دیا تو حیا کا زمانہ تھا، کس کا زمانہ تھا؟ حیا کا، بیوی وہاں کھڑی نہیں ہے، چلی گئی ادھر دور بیٹھتے ہیں، کیا خیال ہے آج تو بیمار کیا لنگے
زندگی میں کم وقت روڈ پر ننگے گھوم رہے ہیں. ہاں بے شرموں کا زمانہ ہے یہ. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا غائب ہو جائے تو جو مرضی ہو کرو, تمہیں کوئی چیز برائی سے روکنے والی نہیں ہے. بیچاری دور ہے, آواز لگائیں گے فارغ ہونے کے بعد, تمہیں جاؤں گی, اٹھاؤں گی, لا کر کے لٹاؤں گی. ماشاء اللہ وہاں قضائے حاجت کے لیے گئے, وہاں اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اللہ اکبر. نہ ٹانک کی ضرورت, نہ انجیکشن کی ضرورت, نہ کسی اور چیز کی ضرورت اچھا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جب رحم کرنے لگے, لیکن امید ذرا دیکھیں, اللہ ساری پریشانی ہے لیکن وہ انت ارحم, میں ابھی بھی تیری رحمت سے مایوس. کیوں؟ آپ ارحم الراحمین. آج کا نوجوان مسلمان اب کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا دیکھیں گے, وقت آئے تو دیکھیں گے بھائی. اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کچھ تو بھروسہ رکھو. اللہ اکبر. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات موجود ہیں مختلف صورتوں کے اندر. اللہ نے فرمایا ارکض برجلک. یوسف ایوب اپنے پیر کو ذرا زمین پر مارو. کوئی دنیا میں کہہ سکتا تھا یوسف ایوب اچھے ہوں گے, لیکن ہمیشہ پریشانی کتنی بھی ہو, کبھی اللہ کی رحمت سے اب کیا ہوگا یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. سوچو اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا, اللہ جو چاہے گا ہوگا, اور اللہ ہمارا برا نہیں چاہے گا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا یوسف ایوب ارکض برجلک, اپنے پیر کو مارو. کہاں مارو؟ زمین پر. 18 سال کا مریض جو حرکت نہ کر سکتا ہو, اٹھ نہ سکتا ہو, بیٹھ نہ سکتا ہو, بیوی بیچاری پیشاب پخانے کے لیے لے جا کر اٹھاتی ہو, بیٹھاتی ہو. پوری کائنات میں ایک بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو, حمد پرشان حال. اب آپ بتائیں دوستو کتنی طاقت اس کے پاس ہوگی کہ پانی ابل پڑے. زور جتنی طاقت مارا, وہی ایسا پانی اللہ تعالیٰ نے نکالا. اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل, پہلے سے ذرا نہا لو, نہا لو, ابھی بی بی خبر نہیں ہے. ھذا مغتسل, ذرا اس سے نہا لیں. نہا لینے کے بعد ظاہری طور پر جتنی جسم کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی تھی اللہ نے سب کو ختم کر کے 100% چنگا کر دیا. ھذا مغتسل. آج بڑے امریکہ تک ڈاکٹر علاج کرائیں گے اور ڈاکٹر کہے گا نہیں صحت آنے میں تو بھی کچھ دن, سال 6 بار لگے. ارے جب اللہ چاہتا ہے تو کن فیکون کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کیوں مایوسی ظاہر کرتے ہیں, کیوں آپ نا امید ہوتے ہیں؟ جگہ فضا نہ کریں. ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسه الشر كان اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير. یہ نہ کریں جگہ فضا. یوسف ایوب علیہ السلام نے مارا ظاہری. اللہ نے شراب پی بھی لو, اس کو پی لیا, اندر کی بھی سارے جراثیم ساری بیماریاں ایسی ختم ہو گئی کہ معلوم پڑتا ہے کبھی بیماری نہیں ہوئے تھے. اب ماشاءاللہ اچھے ہو گئے نا, کھڑے ہوئے, جنت کا لباس اللہ نے بھیجا. اللہ تعالیٰ سوچے اللہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم. اللہ آپ رحمان نہیں بلکہ ارحم الراحمین ہیں. امام حماد بن سلیمان رحمت اللہ جس کو امام اہل حدیث کہا جاتا تھا, پتا چلا کہ سفیان ثوری بیمار ہو گئے ہیں. اللہ صرف رحمان نہیں بلکہ کیا ہے, ارحم الراحمین ہے. اچھا اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. توحید کے لیے ہم زندہ ہیں دوستو, وہ بھی خصوصاً یہ ہمارے جماعتی احباب جو توحید کے لیے زندہ ہیں.
اتباع سنت کے لیے زندہ ہیں، شرک و بدعت مٹانے کے لیے زندہ ہیں، کفر اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ زندہ ہیں. ان کو تو کبھی مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ اکبر. آئے بیمار ہو گئے امام سفیان ثوری، امام حماد، ان کو امام و اہل حدیث کہا. کیا پتا چلا کہ اسی وقت اہل حدیث تھے. امام و اہل حدیث. جب کوئی جماعت نہیں تھی تو امام کس کے بنے تھے؟ وہ امام و اہل حدیث کا مطلب ہے کہ ہاں کوئی جماعت موجود تھی، اس کے وہ امام تھے. آئے سفیان ثوری بیمار ہیں، چلو ملاقات کر کے آئے. ملاقات کرنے کے لیے آئے تو سفیان ثوری بہت مایوس. میرے بھائی حماد، میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں اسی میں مر گیا تو میرے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا؟ اللہ میرے ساتھ قبر میں کیا کرے گا، حشر میں کیا کرے گا، قیامت کے دن کیا کرے گا؟ حماد آپ تو امام ہیں، محدث ہیں، کچھ تو آپ بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اسماء و صفات اور حدیث کا عالم کہنے لگے ثوری ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں. کہا اچھا بتاؤ اپنے بارے میں، تم تو بیمار بھی نہیں ہو، تم اپنے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ یہاں تو میں بیمار ہوں، میں مر رہا ہوں، آپ تو صحت یاب ہے، لیکن چلے آپ اپنے بارے میں رہیں. کہا کہ بتائیں. کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے حماد تمہاری نیکیوں سے، تمہاری خدمت حدیث سے، تمہاری اتباع سنت سے اور سنت کی نشر و اشاعت سے میں اتنا خوش ہوں کہ بتا، میں چاہتا ہوں کہ تیرا حساب میں نہ لوں، تیری ماں کو بلاؤں اور تیرے ماں کے حوالے تجھے کر دوں اور کہوں بی بی جان یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے بارے میں جنت و جہنم کو جو فیصلہ کر دیں گے وہ اسی کو مان کر کے اس کو ہم وہی دیں گے جو آپ فیصلہ کریں گے. کیا خیال ہے؟ ماں سے زیادہ رحم تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن امام حماد نے کیا کہا؟ سفیان اگر اللہ یہ کہے گا تو میں کہوں کہ نہیں اللہ، نہیں اللہ برائے مہربانی آپ میرا حساب لے لیں، میری ماں کے حوالے میرا حساب نہ کرے. اللہ فرمائے گا اگر اللہ کہے ارے دنیا میں سب سے زیادہ محبت تو تیری ماں کرتی تھی، تیرے ماں تیرے حق میں جو فیصلہ کرے گی ہمدردی کی ہوگی، محبت کی ہوگی، تیرے نجات کا ہوگا، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تو میں کہوں گا اللہ ماں بڑی محبت کرتی تھی، لیکن جتنا رحم آپ کریں گے آج اتنی میری ماں بھی نہیں کر سکتی، اس لیے آپ نہ ماں کے حوالے نہ کریں، میرا امتحان بھی آپ ہی لیں. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی اللہ ارحم الراحمین ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دعا مانگی، پی لیا، ساری بیماری دور، نہا لیا، ساری جلد اور جسم کی ساری کیفیت اچھی ہو گئی اور ماشاءاللہ اور جنتی لباس آیا پہن کر کے آنے لگے تو بیگم بھی تھوڑا کنارے ہوتی، پتہ نہیں کون چلا آ رہا ہے بے شرم انسان ہم کو. اب وہ پردہ کرتی کنارے جاتی ہے اور کہتی کیا ہے یا عبداللہ یا عبداللہ ہذا نبی اللہ ایوب. ہم اللہ کے نبی ایوب کو وہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے، بہت دیر ہو گیا وہ آئے نہیں، کہیں بھیڑیا تو نہیں ان کو گھسیٹ لے گیا. اللہ اکبر. کہنے کہ اللہ کے بندے میں ہی ایوب ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ہم مایوس ہو کر کے اب ہجرت کر جانا، پتہ نہیں ہجرت کر کے کہاں جائیں گے. ترکیہ جائیں گے جہاں کوئی مسجد درگاہ سے خالی ہی نہیں. جامع مسجد میں جاؤ قبر کے سجدہ کرنے والے 1500 ہوں گے تو نمازی صرف 3 آدمی ہوں گے امام کو لے کر کے. میرے بھائی اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام چلے، ابھی راستے میں ہیں، اللہ نے 2 بادلوں کو حکم دیا. کیا دیا؟ 2 بادل کو. ایک بادل میں اناج غلہ کھانے پینے کا سارا سامان. ارے اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ کا کمال، اللہ کی مہربانی. ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں، اسی لیے ولا تیأسوا من روح اللہ عارف من اکبر الکبائر. کبائر گناہوں میں سے ایک انسان
پریشانی میں ہو اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. ایک تو دنیا آپ کو پریشان کرے اور مایوسی کر کے آپ رب کو کبھی ناراض کر ڈالے تو پھر کیسی ہماری مدد ہوگی. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ایک بادل میں پورے اناج غلہ کپڑے مسالہ بھی رہا ہوگا, مسالے بھی رہے ہو گئے, کھانا پکانے کے لیے سب کچھ لا, نمک بھی تو ختم ہو, سب کچھ ختم تھا, کھانے پینے کے سارے سامان. اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ ایوب کے میاں بیوی کے پہنچنے کے پہلے سامان کے جتنے برتن ہیں سارے برتنوں کو بھر دو. پھر کپڑے سے جتنی الماریاں سارے الماریاں کپڑوں سے بھر دو. ہر تو یہ ہے کہ جتنی تجوریاں ہیں سب سونے چاندی کے سکوں سے بھر دو. اب ماشاءاللہ بیوی کی خوشی کی سوچیں, بیوی جو اپنے شوہر کو 18 سال کے بعد اس حالت میں دیکھی ہوگی تو بیوی کی خوشی بڑے شوق سے آ رہے ہیں. گھر پہنچے تو اللہ نے سارا انتظام کر دیا ہے. بلکہ قرآن پاک نے کہا جتنے مال, جتنے اولاد, جتنے مویشی اللہ نے آزمائش میں لیا تھا سب کا ڈبل کر کے لوٹا دیا. اللہ, اسی لیے میرے بھائیو یہ قرآنی واقعات جو ہیں یہ صرف قصے کے طور پر نہیں ہے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور. اے نبی ان واقعات کو بیان کریں, سنائیں, ان میں بڑی عبرت و نصیحت ہے اور اس سے ان کو تقویت ملے گی, ان کو قوت و طاقت, صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ ہمارے عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. تو ہماری نگاہیں الحمدللہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لا تشرکوا باللہ شیئا پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری نگاہ ان پر بھی ہونی چاہیے جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں. وہ ایسے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے لقد کان لکم فی قصصہم عبرۃ لأولی. پورے سورہ یوسف پڑھ ڈالیں, پورا قصہ بیان کرنے کے آوے لقد کان فی قصصہم, ان کے واقعات ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت اور رحمت کا سرمایہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب لوگوں کو انبیاء کے واقعات کو سن کر کے ذرا عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے. بہرحال اللہ نے کتنی مہربانی کی, جتنا کچھ گیا تھا سب کچھ واپس لوٹا دیا. صحت مل گئی, سب کچھ مل گیا. اب آگے ذرا, ایک دن غصے میں وفادار بیوی بھی کبھی اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں, شوہر کا ساتھ دی. جہاں پورے قرابت دار پوری تاریخ پر ڈالیں, وفادار بیوی کے علاوہ کوئی اور ساتھ باقی نہ تھا. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد, یہ میرا بندہ کتنا کمال کا تھا, کتنا اچھا تھا. انہو اواب, خوشی میں بھی میری ہی طرف رجوع کرتا رہا, مصیبت میں بھی مجھے ہی کو پکارا ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم. غصے میں ایک دن بیوی کو کہا بس کم بس اچھے ہونے کی دیری ہے, جس دن صحت پائے تو 100 لاٹھی ماروں گا تجھ کو. سمجھتے ہیں بیماری میں چڑچڑا پر تکلیف ہو جاتی, غصے میں آ گئے, کیا غلطی کی, کوئی ایسی روایتوں میں وضاحت نہیں ہے, لیکن قسم کھا لیا کہ اگر اللہ نے صحت دیا تو 100 لاٹھی تجھے مرے. اللہ اکبر, 100 لاٹھی 100 لاٹھی تو گائے اور بیل بھی نہیں برداشت کر سکتا, وہ عورت بیچاری کیا برداشت کرے گی. لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن تقویٰ میری نافرمانی سے بچتے ہیں ہم ان کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ
مہیا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایوب خبردار، اس وفادار بیوی کو 100 لاٹھی نہیں مارنا، ولا تحنس، اور قسم کا کفارہ بھی نہیں دینا، بلکہ ایسا کرنا کوئی ایسا جھاڑو یا کوئی ایسا درخت کے شاخ لو جس میں 100 ٹہنیاں ہو اور اسی کو ایک مرتبہ مار دینا، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بات تھی، لیکن ہمارے بھائیوں نے کہا حلالے کا ثبوت مل گیا۔ پتا نہیں یہاں حلالے کی کیا تعلق ہے بی بی کے حلالے کا، سب وہی سوچتا ہے خرافات۔ حلالے کا ثبوت مل گیا، کیوں؟ اللہ نے حلالہ کیا ہے اور نبی سے حلالہ کروایا ہے۔ یہ حلالہ نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے وفادار بیوی کے کہ جسمانی تکلیف سے وفاداری کی بنا پر بچایا، اور ایوب علیہ السلام کو قسم پوری، یہ تو نہیں کہا تھا اتنی موٹی لاٹھی ہوگی 100 لاٹھی بانس والی سے ماروں گا، یہ تو نہیں قسم کھایا تھا نا، نہیں کھایا تھا نا، اور نہ یہ کہا تھا لوہے کے درے 100 لاٹھی مارو۔ اب میرے بھائی ڈنڈا موٹا بھی ہوتا ہے پتلا بھی ہوتا ہے، اور جس سے مارے وہ بھی ڈنڈا ہی تھا، ڈنڈا ہی تھا نا۔ توڑ لو کھجور کا نیم کے ٹہنی توڑ لو، کتنے وہ جو پتلے پتلے ہیں جو نام جو جس سے دانت صاف کرتے ہو، وہ بھی سوکھنے کے بعد لکڑی ہی بنتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس طرح سے حلالے کوئی سے تعلق نہیں ہے۔ بہرحال دوستوں، ایک مثال میں نے دیا کہ مایوسی کے بجائے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جدوعا واذا مسہ الخیر منوعا، لیکن اب ذرا سنو، الا المصلین، یہ عادتیں سب کی نہیں ہوتی، کچھ ایسے ہمارے نیک بندے ہیں جن کے اندر جزا اور فضا، ناصبری ناشکری نہیں، ہر حال میں وہ مصیبتوں میں مبتلا کیا، آزمائش میں ڈالا تو صبر کرتے ہیں، اور خوشحالی میں ہم نے رکھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شکر کرتے ہیں۔ اور صبر و شکر ہمارے سلف میں سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے گاڑی کے اسلام تو 2 ہی پہیے ہیں، آدھا اسلام صبر ہے اور آدھا اسلام شکر ہے۔ کیوں؟ انسان کو یا اللہ تعالیٰ آزمائش میں رکھتا ہے، پریشانی میں یا خوشحالی میں۔ پریشانی میں ہے تو صبر کریں اور خوشحالی میں ہے تو شکر کریں، اور جہاں بندہ صبر و شکر کر لیتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور شکر کا معاملہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہارے اوپر کسی کو مسلط کرے، اللہ کو کیا پڑی ہے تم پر عذاب نازل کرے، کسی مصیبت میں تم کو مبتلا کرے، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی، بشرطے کہ تم 2 عمل کرتے رہو، توحید پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ صبر و شکر ہماری ساری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین اور شاکرین میں شامل کر لے۔ بہرحال دوستو، یہ 10 چیزیں ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 باتیں ہیں، جو شخص ان 10 باتوں پر عمل کرتا ہے نہ خوشحالی میں اتراتا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، اور نہ پریشانی میں جدا فضا روتا چلاتا ہے، بلکہ وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ میں ان 10 باتوں کو جو اللہ نے بیان کیا الا المصلین سے ہم اختصاراً بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سورہ معارج سے لے کر کے آیت نمبر 19 سے لے کر کے آپ تقریباً 32-33 آیت تک جا کر کے مطالعہ کریں، تفسیر میں سب کچھ مل جائے گا۔ نمبر 1 الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے اندر یہ دونوں برائیاں نہیں ہوتی۔ دعائے قنوت تو پڑھ لیں گے، رب کی مدد مانگ لیں گے،
لیکن روڈوں پر ہاں ہاں کیا ہوگا، کبھی یہ نہیں کہتے کیا ہوگا، کہتے اللہ خیر کرے گا۔ یہ کون کہے گا؟ الا مسلین۔ اور آج الحمدللہ جو سنت کے مطابق سچے نمازی ہوں گے، آج الحمدللہ وہ کسی بہت بڑے ٹینشن میں نہیں رہتے۔ کیوں؟ اچھے حالات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، برے حالات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب خوشحالی میں ہے تو صبر شکر ہے، اور پریشانی میں ہے تو صبر۔ ان اللہ مع صابرین، اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دنیا کے کوئی پلان بنانے والا تمہارے خلاف، اس کا پلان اللہ کامیاب نہیں ہونے۔ کیوں؟ پلان بیٹھ کے بناتے ہیں، لیکن اس کی تنفیذ کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سب کو گھیرے میں لے ہوا ہے۔ میرے بھائیوں چلیں، باتیں تو میں نے کہا تھا وقت نہیں ساتھ دے گا، اور 10 باتیں گرا دیتا ہوں، لیکن تب سے ارے تو بہت صبح تک نہیں ختم ہو، چلو وہ 10 میں ہے نا۔ الا المصلین، کون سے؟ نمازی۔ اور واللہ آج بتائیں دوستوں، آج نماز مسلمان 3 طرح کے، ایک تو وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں اور رمضان کے انتظار کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ نیند خراب ہو جاتی ہے، اور بڑے بدبخت ہیں وہ ماں باپ جو جگاتے نہیں، بابو دیر میں سو جا ہے، نیند خراب ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑا مجرم باپ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ میرے بھائی، ساری 5 وقتہ نمازوں میں سب سے خیر و برکت کی نماز تو کون ہے دوستو؟ فجر کی۔ اللہ اکبر، ہمیں یاد آیا ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہوئے ہیں، مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سامروت کے رہنے والے تھے، اور بہت بڑے بامبے سے ماشاءاللہ دلی تک علم حاصل کرنے کے لیے پیدل سفر طے کیا تھا انہوں نے۔ یہ ماشاءاللہ گئے اور فارغ ہوئے، پڑھے، پھر جامعہ ملیہ میں یہ بہت بڑے اسلامیات کے پروفیسر تھے یہ، اور بڑے بے باک تھے، بڑے بے باک۔ بے باکی کا عالم یہ تھا کہ وہاں کے جو وائس چانسلر تھے ان کے کمرے میں وہ بڑے بڑے کیا لیڈروں کے اور وہ لگے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں وہ فوٹو، ارے فوٹو نہیں، فریم کرا کر کے۔ مولانا چلے گئے، دعا کرو یہی ہم لوگوں کو توفیق نصیب بنے گی، جوتے پڑیں گے ہمارے سر پر۔ کیا کیا؟ وہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے اتنا رکھ کے چلے، اور چلے گئے، کچھ چائے تو زمانے میں تھی نہیں، شربت ہوتا تھا وہ بھی گڑ کا یا شکر کا، لے کر کے آئے ادھر گئے تو انہوں نے اپنی لاٹھی جو ساری، جیسے ابراہیم نے مورتیوں کو توڑا تھا ویسے ساری تصویروں کو توڑ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ اب حضرت لے کے آئے ٹرے میں کچھ ناشتہ پانی، کہا محترم ذرا سنبھال کے رکھیے گا، پیر میں کانچ نہ چبھ جائے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ان کا یہ حشر ہوا ہے۔ کیا کیا؟ جہاں یہ رہتے وہاں رحمت کے فرشتے، اللہ اکبر۔ اور آج موبائل میں اپنی بھی میڈم کی ہے، وہ بھی شادی والی ضرور تصویر ہوتی ہے۔ ارے یار سمجھ گئے، جب کھولے دیکھتے رہے، اللہ کون سی چیز جو تصویریں نہ ہو، اوپر سے نیچے تک۔ بہرحال یہ ایک مرتبہ آئے، نادیڑ کا نام سنا ہوگا مہاراشٹر میں، نادیڑ میں آئے، وہاں مسجد قمرالدین، بڑی تاریخی پرانی کتاب ہے، تقریباً 250 سالہ، آئے تھے وہاں ملنے کے لیے، آئے ماشاءاللہ مسجد قمرالدین میں نماز پڑھائی، رات کو عشاء پڑھایا، سب کچھ کیا، فجر کی نماز پڑھائی اور کہا دروازہ بند کر دو۔ سلام پھیرنے کے بعد دروازہ، سارے دروازے بند کر دیے مسجد کے۔ اب کچھ لوگوں کی عادت کرتے ہیں نا، کچھ لوگ چلے آ رہے ایسے ڈال دیں گے، اور اصالہ تھا دروازے کا، کہا وہ بچاؤ، کسی ایک انسان کو اس دن نہیں آنے دیا۔ کہا اب کیا کرنے آ رہے ہو؟
یہ مسجد کا حمام استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ جو کچھ تقسیم کرنا تھا رب نے فجر کی نماز میں تقسیم کر دیا. کیا مطلب تھا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اللہ اکبر. ان قرآن الفجر کان مشہودا. ساری برکتیں رحمتیں 24 گھنٹے کی جو تقسیم کرنی تھی رب نے فجر کی نماز میں جو لوگ تھے ان کو تقسیم. اب کیا تمہیں ملے گا؟ جاؤ واپس. کسی کو انہوں نے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا. اس لیے اس کا نتیجہ ہوا اگلے دن اذان کے وقت مسجد بھری ہوئی تھی. کیوں؟ آج کہیں ایسا رہو مولا اور غصے میں ہو. تو یہ ہمارے اسلاف سمجھتے تھے کہ واقعی فجر ہی کی نماز سب سے زیادہ خیر و برکت کی ہوتی ہے. اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اور آج ہمارے ہاں نمازیوں کا ایک بڑا طبقہ رہی ہے کہ وہ فجر کی نماز کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں دوستو. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ایک بڑا طبقہ ہے آ تو جاتے ہیں لیکن کہ تو نیند میں ہیں، سو رہے ہیں یا کچھ رہی تو دل ان کا کہیں اور ہے. وہ بھی امام نے 2-4 آیات لمبی کر دی تب تو سارا نظرہ پوری جب تک سلام نہ پھیرے غصے میں لال پیلے کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو سر میں آشنا تجھے کیا ملے گا؟ اگر انسان مسلمان آج ساری بلاؤں کے اسباب میں سے ایک بڑی بلا ہے جو ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. کون نمازی؟ جو اپنی نماز میں مداومت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں کہ 3 وقت کی پڑھ لی 2 وقت کے چھوڑ دیا، رمضان میں پڑھ لیا 11 مہینے چھوڑ دیا، اور یا 8 دن میں جمعہ پڑھ لیا اور ہفتے بھر چھوڑ دیا. نہیں، نماز پڑھتے ہیں مداومت. دائم کہتے ہیں کیا؟ کنٹینیو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مسلسل نماز نہیں چھوڑتے وہ. اور ایک مطلب بعض مفسرین نے کہا کہ ماشاءاللہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نہ دکان یاد آتی ہے، نہ بیوی یاد آتی ہے، نہ کوئی تکلیف. ایسا تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، سلام تک صرف کس کے یعنی اللہ سے جڑے رہتے ہیں. دعا کرو ایسے ہی خشوع خضوع کرنے والی نماز اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے اس حدیث پر ذرا غور کریں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کچھ نمازی ایسے ہیں میرے امتی آتے ہیں تو ان کو 1/4 ثواب ملتا ہے. 4 رکعت پر نماز پڑھتے تو کتنا؟ صرف 1/4. کچھ ایسے ہیں جن کو آدھی نماز 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو 3 حصوں کا ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو 4 حصوں، اور کچھ ایسے جن کو کچھ نہیں ملتا. پوری حدیث موجود ہے. اللہ سن یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا مثلا مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی نیت باندھ کے تو کھڑا ہو گیا، لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد سے لے کر کے سلام تک مسجد امام نے کیا پڑھا کیا کیا کوئی اس کو خبر نہیں. کیوں؟ وہ کسی اور دنیا میں مشغول تھا. آیا نماز تو پڑھے لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن قائم نہ ہوا. اس نماز کی کیا قدر قیمت ہے میرے بھائیوں کہ آیا نماز پڑھا لیکن اللہ تعالیٰ سے نہ جڑ سکا. نمبر 2، ایک آدمی آیا عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں ماشاءاللہ دل لگا کے پڑھا، بس پہلی رکعت کے بعد شیطان دل کو اچک لیا، یا دوستوں میں کہیں لے کے بھیج دیا یا ان کو الجھا دیا. ارے امام صاحب لمبی نماز پڑھیں، بیگم نے اتنی بڑی لسٹ دی ہے، سپر مارکیٹ کہیں بند نہ ہو جائے. اب ان کا سارا دل ادھر ہو گیا. یہ آئے، ارے بس کہیں ایسا نہ ہو پولیس آ جائے تو کیا کہتے ہیں غرامہ فائن کیا کہتے ہیں، مار کر کے چلا جائے. 1 رکعت تو نماز پڑھا اور جسم کے ساتھ دل موجود رہا، لیکن 3 رکعتیں پڑھا تو جسم ہے لیکن دل اس کا مسجد میں اور نماز میں نہیں. 1 رکعت کو ثواب ملا، 3 رکعت کا تو نہیں ملے گا. ایک آدمی ایسا ہے پہلی اور دوسری رکعت میں الحمدللہ اس نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا ہے،
तशहुद से उठा तो तीसरी और चौथी में गायब होगा। जिस्म है लेकिन दिल कहीं और चला गया। अब अल्लाह ताला से कितनी रकात में जुड़ा रहा? 2। अब इसी तरह से कुछ ऐसे हैं माशाअल्लाह कि 3 तक भूले रहे और चौथी में उनको याद आया कि हम नमाज में हैं। समझ गए ना? उसको क्या 1 रकात का मिला। और कुछ ऐसे ही हैं माशाअल्लाह जो शुरू तकबीर तहरीमा से लेकर के मस्जिद में थे, इमाम क्या पढ़ रहा है गौर किया, फिक्र किया सब उस पर। तो मेरे भाई इसलिए अब कुरान ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना अला सलातिहिम। एक तो है कि अमल में पाबंदी करते रहें, हफ्तावारी सालाना नहीं, बल्कि 5 वक्ता नमाज की डेली पाबंदी करते हैं। और दूसरा माना ये भी कहा गया कि नियत बांध लेने के बाद अल्लाह अकबर कहने का जब तक सलाम न फेरे उनका जिस्म, उनके जिस्म के साथ साथ उनका दिल भी मस्जिद ही में रहता है। दुआ करो ऐसी ही नमाज हो। माशाअल्लाह हमारे सलफ ऐसे ही नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब आज तो कुछ और हो गया है, ना हम बचेंगे ना बचेंगे। शेख तो बच जाते होंगे शायद, लेकिन हम तो नहीं बचते। कुछ न कुछ शैतान काम कर जाता है। दुआ करो अल्लाह माफ करे। नंबर 2 नमाज, अल्लज़ीना अला सलातिहिम। आगे वल्लज़ीना फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। जरा गौर करो, अल्लाह फरमाते हैं वो सारे टेंशन से जदा और फदा, हलू और मनु, यही है ना, हलू और मनु, उन दोनों बुरी आदतों से कौन बचेगा? नमाजी बचेगा। नंबर 2 वल्लज़ीना फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। वो जो अपने माल में, सिर्फ माल अपना नहीं समझते बल्कि अपने माल में गरीबों का, मिस्कीनों का हक समझते हैं। फिर अमवालिहिम हक्कुम मालूम, वो अपने उन सारा माल आमदनी कमाई अपनी नहीं है, बल्कि उसके अंदर सवाल करने वाले रिश्तेदारों का, मांगने वालों का, मसाजिद का, मदारिस का, यतीमों का, बेवाओं का वो हिस्सा समझते हैं। यानी अपने माल को अल्लाह ताला के राह में हमेशा खर्च करते हैं। यही से एक बात और याद रखो दोस्तों, इन्फाक फी सबील अल्लाह ताला के राह में अगर आप देखेंगे तो नमाज के साथ सबसे ज्यादा अल्लाह ने किसी अमल को जोड़ा है तो किसको? ज़कात, इन्फाक। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा। अल्लाह, क्यों ये 3 की? एक तो इज्तिमाइयत, मुसलमानों के आपस में इसार, कुर्बानी, हमदर्दी के लिए हमें माल खर्च करते रहना है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया गया है। और दूसरी चीज मेरे भाइयों बहुत ही अहम, दीनी इस्लाम में बहुत सारे काम ऐसे हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि सिर्फ नमाज से काम नहीं चलता, बस ये माल को भी खर्च करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्तों हमेशा अल्लाह ताला के राह में कुछ ना कुछ खर्च करने की कोशिश करते रहे। क्यों? जब हम खर्च करेंगे, अभी माशाल्लाह मेराज गुजर गई कि है भाई? अभी शबे मेराज गुजर गई ना, अच्छा हुआ गुजर गई अच्छा हुआ गुजर गई, समझिए ना। मेराज वाली रात में जरा देखो अल्लाह कितनी, जो अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं, हत्ता अता जिब्राइल हमील लेकर के अला कौमिन यदरऊन फी यौमिन व यहसुदून फी यौमिन। जिब्राइल में हमको लेकर के एक ऐसी इलाके में पहुंचे जहां मैंने देखा बहुत किसान खेती कर रहे। किसान बोलते हैं ना खेती, और खेती भी कैसे? यहसुदून फी यदरऊन फी यौमिन व यहसुदून फी यौमिन। सुबह लगाते हैं, फसल डालते हैं, बीज डालते हैं, पौधे लगाते हैं, और शाम को फसल तैयार रहती है।
یہ معراج والی روایات میں ہے. یہاں یدرعون فی یوم ویحصدون فی یوم. صبح بیج ڈالتے ہیں اور شام کو فصل تیار ہے. ہم نے کہا جبرائیل میں یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ دو قسم کے، ایک تو مجاہد فی سبیل اللہ، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ مر گئے، زندگی میں کب کیا، لیکن وہ صدقے جاریہ ان کا ابھی تک جاری ہے. دعا کرو دوستو انفاق فی سبیل اللہ. اور اس کے بڑے فضائل ہیں، جن میں ایک ہے کہ انسان جو صدقہ کرتا ہے، صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. اسلام کی ہر بات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور رب اشرح لی صدری ویسر لی، بڑی سی اسلامی تعلیمات کے لیے مشکل سے مشکل چیز آسان ہو جاتی. کب؟ جب اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دے. آپ جانتے ہیں مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں. جس وقت اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کسی ایک قوم کو دعوت نہیں دینی تھی بلکہ پوری کائنات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو شرح کر دیا. جب انسان کا سینہ اللہ کھول دے، شرح صدر کر دے، تو دل سے سارا خوف نکل جاتا ہے اور ہر عمل اس کے لیے آسان. اسی لیے فرعون وہ ظالم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن جان بچا کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. 10-12 سال کے بعد آ رہے تو اللہ نے فرمایا گھر نہیں جائے، بجے فرعون کو جائیں اسلام کی دعوت دیں. اللہ کتنا مشکل تھا بھائی. کیا کہتے ہو وارنٹڈ نہیں، پتا نہیں کیا کیا کتنے اس کے خلاف کیس دائر ہو چکے تھے، مارو شہید کر دو بہت کچھ. لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ اب گھر نہیں جانا، سیدھے فرعون کے دربار میں جاؤ، اس کو مسلمان ہو جاؤ ورنہ خیر نہیں تمہاری. اب موسیٰ علیہ السلام اس موقع میں کیا مانگا تھا؟ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر سکتا. کیا کہا؟ رب اشرح لی. اللہ ہے تو بڑی ذمہ داری، بڑی مشکل، بڑا مشکل کام. اللہ اس کے لیے آپ میرے سینے کو دیکھا، یہ شرح صدر، سینہ کھول دے. ہمارا سینہ تنگ ہو گیا تو چہرے پر داڑھی رکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. کیوں؟ سینہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے، شرح صدر نہیں ہے. اگر شرح صدر ہوتا، فرعون کے دربار میں جانا اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہے، پریشان. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں جاؤ. اللہ جاؤں گا لیکن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. عبارہ نہیں تھا رب اشرح لی صدری. نماز میں ہاتھ یہاں باندھے، اسٹیج پہ یہاں لٹکا لیتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہاں نہیں، سینہ تان کر کے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. اللہ زبان بھی کھول دے، سینہ بھی چوڑا کر دے، ہمت دے دے. اور اللہ اگر ہمارے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے تو بھی نور علی نور. جاؤ فرعون کے دربار میں چلے گئے نا. فرعون کا دعویٰ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. موسیٰ ہم کو اسلام کی دعوت دیتے ہو، میرا خیال ہے کہ تو جادوگر ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے جن کا سینہ اللہ نے سینہ کھول دیا تھا، شرح صدر کر دیا. فوج اس فرعون کی ہو، پولیس فرعون کی ہو، پبلک اس کی ہو، دربار فرعون کا ہو، لیکن اس وہاں للکار کے کیا کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا. فرعون مجھے تو کہتا ہے میں جادوگر ہوں، کان کھول کر کے سن لے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا. میں بھی تجھے وارننگ دیتا ہوں، اگر میری بات قبول نہ کر لیا کیا تو اب تیرے ٹکڑے ٹکڑے اللہ کر دے گا، تباہ برباد ہو جائے گا. اتنی جرات کے ساتھ
فرعون کے دربار میں، فرعون کی مجلس میں اس کے باڈی گارڈ، اس کی فوج، اس کا ملک، اس کی پولیس، سارا پاور موجود ہے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ گرجتی ہوئی آواز سے جواب دیتے ہیں وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، میں جادوگر نہیں ہوں، تیری تباہی کا وقت آ چکا، انتظار کر۔ اگر مجھے جادوگر کہتا ہے اور میری بات قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ اتنے جرأت مندانہ اور ایسے دلیری کے ساتھ یہ جواب کون دے گا فرعون کو، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے؟ وہی کہے گا جس کا سینہ اللہ، لیکن جس کا سینہ نہ کھولے تو میں نے کہا چہرے پر پردہ رکھ کرنا بھی مشکل ہے، اور بھائیوں کو داڑھی رکھنے کی بھی جرات نہیں ہوتی، کیوں؟ سینہ تنگ ہے۔ میرے بھائیوں دعا کرو اللہ سب کو شرح صدر کر دے۔ بہرحال یہ تو بات ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 8:30 ہمیں ٹائم دیا گیا تھا، چلو۔ نمبر 3، نمبر 2 ہو گیا اقامت صلاح اور انفاق بسم اللہ۔ نمبر 3 والذین یصدقون بیوم الدین، جو یوم الدین، دین کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ، عام بدلہ نہیں، بالکل برابر سرابر، سیم ٹو سیم، جتنا آپ نے دیا ہے برابر برابر دیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ دین۔ اس لیے قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کرے گا، انما توفون اجورکم، پورا پورا بدلہ۔ اس لیے قیامت کے نام کیا ہے دوستو؟ یوم الدین۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ، تیسری خوبی کیا ہے؟ قیامت کے دن کی وہ تصدیق کرتے ہیں۔ تصدیق میرے بھائیوں صرف تصدیق کبھی ایسی ہوتی ہے ہاں مان گیا، تصدیق کہتے ہیں ایسی تصدیق جو آپ کو اس کے عمل کرنے پر آمد ہے۔ اگر آپ کا ایمان قیامت پر ہے، آپ نے تصدیق کی ہے، تو قیامت کا ڈر، حساب کتاب کا خوف، اس کے بھیانک مناظر ایسے ہوں کہ آپ کو اس سے بچنے والے کردار کے اپنانے پر مجبور کر دے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصدیق۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو لوگ قیامت کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن قیامت پر ایمان تو ہے، لیکن آج ذرا یقین کیا خیال ہے؟ تصدیق تو نہیں ہوتی، نہیں سمجھے گی، معلوم پڑ جائے کہ ہاں یہ دیوار میں بارش کرنٹ آ گیا ہے، نہ بھی آیا ہو، وہاں بورڈ پر لگا دیا گیا بھائی نمازیوں ذرا ہوشیار رہنا، کیوں بارش میں دیوار پر کرنٹ آ گیا ہے۔ یہ بہت ماشاءاللہ، ان سے کہیں 1 لاکھ دیں گے ذرا آپ دیوار پر ہاتھ رکھ دیں، نہیں، کیوں رکھ دیے تو خیر نہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سانپ، کوئی بل ہو وہاں کھڑے ہو جائیں، کیا ہے؟ ارے اس میں سانپ گھس گیا ہے، ان کو 2 کروڑ دو گے لیکن ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ معلوم ہے اگر سانپ کا منہ ادھر ہوگا تو ہمارا حشر۔ یارو اس سانپ اور سے تو اتنا تو ڈرتے ہو، اگر واقعی قیامت پر ایمان ہو تو قیامت سے کتنا ڈرتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، فکر ہوتی ہے، تو جس چیز سے انسان ڈرتا ہے
اس کے پر تصدیق اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے. والذین یصدقون بیوم الدین. نمبر 4 والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اور جو اپنے رب کے عذاب سے برابر ڈرتے رہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. نبی علیہ السلام ام المومنین کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. باہر تھے. باندی آئی. باندی بیٹھی ہوئی تھی ام المومنین کے ساتھ. باندی ذرا ہوشیار تھی, عقل مند تھی. جب نبی علیہ السلام آئے تو نکل گئی گھر سے. سمجھداری سے کام لیا. اب اللہ رسول آئے ہوئے ہیں, اتنے دن کے بعد باریاں ہوتی ہیں, ہم کیوں بیچ میں نہیں. وہ بیچاری نکل گئی گھر سے. گئی کہاں؟ مسجد نبی کے صحن میں. آپ کا دروازہ کھلتا تھا وہاں چلی گئی. وہاں کچھ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے اور وہ ماشاءاللہ باندی ان کے دیکھنے بالکل مست, کھیلنے میں اٹھاتی ہے, بھاگتی ہے, پکڑتی ہے. ادھر اللہ کے رسول کوئی ضرورت پڑی, آپ نے آواز یا فلانا یا فلانا یا فلانا بار بار پکارا, وہ آتی ہی نہیں. ام المومنین کہتی میں باہر دروازہ کھول کر کے دیکھی تو وہ مسجد نبوی کے صحن میں بکری کے بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے. اللہ اکبر. یہ قیام یوم الدین والذین یصدقون یوم الدین کی حساب کتاب والے دن کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے اس کی کیا کرتے ہیں, وہ تصدیق کرتے ہیں. یہ ہے یصدقون. اللہ رسول ام المومنین دیکھا کھیل رہی ہے. اللہ کے بندی تجھے اللہ کے رسول کب سے پکارے, سنتی نہیں. بیچاری بکری کے بچہ چھوڑی دوڑی آئی اللہ کے رسول لبیک یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام کے سامنے ڈنڈا نہیں تھا, مسواک رکھا ہوا تھا. آپ نے غصے میں کہاں تھی. ام المومنین نے پہلے بتا دیا کہ کس کے ساتھ کھیل رہی تھی یہ, اور کہتے ہیں اللہ اتنی دور نہیں تھی کہ آپ کی آواز نہ جاتی, وہاں تک آپ کی آواز جا رہی تھی, اس نے قصدن نہیں. آپ غصے میں آئے اور مسواک اٹھایا اور سوچا کہ 2-4 مسواک کیا کریں. غصہ نہیں تھا, معلوم نہیں, ڈنڈا نہیں تھا, مسواک تھی دوستو. اٹھایا اور قریب تھا کہ مارے, لیکن حضرت ام المومنین کہتی ہے واللہ اللہ کے رسول نے اٹھایا مارنے کے لیے, لیکن پھر اچانک رکھ دیا اور فرمایا جا لولا القود الاوجعتک بهذا السواک. اگر قیامت کے دن حساب کتاب کا ڈر نہ ہوتا تو اس مسواک سے ایسی پٹائی کرتا کہ ہمیشہ کے لیے تو سدھر جاتی. اللہ اکبر. یہ کون کرے گا؟ والذین یصدقون بیوم الدین. انسان کے دل میں اگر اللہ قیامت کے دن حساب کتاب, اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد, پہلا استاد جو تھا بچپنے کا, وہ اندھے تھے, بالکل نابینا تھے. نبی اپنے استاد سے پڑھے, بڑے ہوئے, چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے, ساری دنیا کا دورہ کیا, امام بن گئے. پہلے تو شاگرد تھے, اب استاد سے بھی بڑے امام. ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آیا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ اکبر. ہم نے اپنے استاد اندھے تھے, میں نے ان کا مذاق اڑا دیا تھا. کیا کیا؟ کچھ کہا تو نہیں, لیکن ہاتھ کے اشارے کہا کہ میں نے اپنے استاد کا مذاق اڑا دیا تھا. استاد تو اندھا تھا, اس نے نہیں دیکھا, لیکن اللہ نے تو کہے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن دنیا کی کوئی طاقت نہیں. والذین یصدقون بیوم الدین. اللہ اکبر. فوراً امام بخاری کو احساس ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. استاد کا استہزاء کیا, استاد کا میں نے
زبان سے کوئی ہاتھ کے اشارے سے میں نے مذاق کر دیا. اللہ اکبر. عرصے کے بعد یاد پڑا تو دوبارہ اپنے استاد کے پاس آئے, اندھے استاد کے پاس گلے ملے, رونے لگے, استاد ذرا مجھے معاف کر دیں. یہاں استاد تو بڑا فخر کرتا تھا کہ میرا شاگرد محمد اسماعیل اتنا بڑا محدث بن گیا, اور آج وہ رو رہے ہمیں معاف کر دے. بیٹے کیا ہوا؟ استاد میں نے ایک دن زندگی میں آپ کچھ کہہ رہے تھے, میں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے آپ کا مذاق اڑا دیا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو, آپ تو نہیں لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے, کہیں ایسا نہ ہو اس کی سزا قیامت کے دن اللہ ہم کو دے. اللہ اکبر. دوستو یہ کون کرے گا؟ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ والذین یصدقون بیوم الدین مصر گئے جب حدیث پڑھنے کے لیے, تو ایک دن گئے اور قلم بھول گئے, قلم نہیں لے گئے تھے. استاد کے پاس گئے, بیٹھے, استاد املا کرا رہا تھا حدیث کا اور سب لوگ لکھ رہے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ, اب قلم بستہ کھولتے ہیں تو کاغذ ہے, پیپر ہے, لیکن وہ قلم نہیں تھا. بازو والا کہا کیا ہوا؟ کہا قلم بھول گیا. کہا میرے پاس 2 قلم, ایک لے لیں. اور قلم آتا تھا وہ لکڑی والا, سمجھ گیا نا, لے دیا. مجلس برخاست ہوئی, وہ بیچارہ مانگنا بھول گیا, امام عبداللہ ابن مبارک اس کو دینا بھول گئے. آئے, مجلس ختم ہو گئی, مصر سے علم بھی حاصل کر لیا, اور علم حاصل کر لینے کے بعد جب سامان لپیٹے تو اسی میں وہ بھی آ گئی. رہی اتنا دور دراز کا سفر طے کر کے گھر گئے اپنے وطن. جب سامان کھولے تو اس میں جو عاریتاً بطور امانت کے قلم لیا تھا وہ قلم مل گیا. امام ابن مبارک کہتے ہیں تو قلم, لیکن کیا ہے تو امانت. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی امانت. پھر دوبارہ سفر طے کر کے اس امانت کو واپس کرنے کے لیے مصر آئے اور ڈھونڈ کر کے اس کا قلم اس کو واپس کیا. یا تو ماشاء اللہ باپ کو ہاسپٹل لے کے گئے, ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائیں گے, لیکن ڈرا کریں دستخط کر دیں, ڈیڈی اس پر دستخط کر دیں, اور ڈیڈی دستخط کر رہے ہیں, ہاں ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائیں گے, اور صاحب دادے نے پوری جائیداد کو اپنے نام رجسٹری کرا لی ہے, اور وہاں دھوکہ دے کر کے کیا کیا؟ ہزاروں کیس ایسے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں, پوری جائیداد ہڑپ کر لی جائے, لیکن مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. یہ تصدیق کے خلاف والذین یصدقون بیوم الدین. اللہ تعالی ہمیں والذین یصدقون بیوم الدین بنائے. نمبر 5 ان عذاب ربہم غیر. واقعی رب کا عذاب جو ہے, کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ رب کا عذاب اتنا خطرناک کہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے انسان کو بے باک اور لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں, ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ گزر رہے ہیں. ابو مسعود البدری رضی اللہ جلیل القدر صحابی ہیں, اپنے غلاموں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے خوب اچھی طرح سے پٹائی کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, پٹائی کر رہے ہیں. پیچھے سے نبی علیہ السلام آ گئے, اور آنے کے بعد کپڑا پکڑا پہ جھٹکا, اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ. اے ابو مسعود ذرا یاد رکھنا, جتنا اللہ نے تم کو طاقت دی ہے اپنے غلاموں کی غلطی پر مار پیٹ کرنے کا, تو رب کی نافرمانی کرے تو اس سے زیادہ اللہ کو پاور ہے تجھے سزا دینے کا. بس قیامت کا نام لیا گیا, قیامت کا نام. اعلم ابا مسعود للہ اقدر منک علیہ. ان کی غلطی پر تو ان کو سزا دیتا ہے, تو تیری غلطی پر اللہ اس سے زیادہ سزا دینے کی قدرت تجھے رکھتا ہے. کہتے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بدماش ہیں, بڑے بدماش ہیں, چوری کرتے ہیں, کام نہیں کرتے, شیطانی کرتے ہیں, تو مار دیتا ہوں. تو کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟
अल्लाह सुबह 3 शक्लें हैं। नंबर 1, जितनी गलती की उतना तूने सजा दिया तो किफाफ है, ना उनको कुछ मिलेगा ना तुझे कुछ मिलेगा। नंबर 2, अगर इन्होंने सदा 5 डंडे की है और तूने सिर्फ 2 ही थप्पड़ मारा है तो ये तेरे तरफ से तेरे लिए सदका होगा अल्लाह, क्यों? तूने इनको सदा कम दी और माफ ज्यादा किया। और अगर एक तीसरी शक्ल ये है, अगर 2 थप्पड़ के सजा के मुस्तहिक हो तो 3 थप्पड़ मारा तो क़यामत के दिन अल्लाह तुझसे बदला दिलवाएगा। अल्लाह ऐसा भी है, इतने छोटे छोटे बदले क़यामत के दिन, इतना सख्त हिसाब। आने फरमाया हाँ, खड़े रहे या रसूल अल्लाह, इतना नाजुक मसला हिसाब किताब का इन गुलामों के साथ मेरा, तो आप गवाह रहें मैंने अपने सारे गुलामों को जिंदगी भर के लिए आज़ाद कर दिया ताकि क़यामत के दिन मुझे ये बला ये मुसीबत मेरे सर पर ना आ जाए। आज कौन है जो इस तरह तस्दीक करने वाला हो? वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून। नंबर 6, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवी या बादी के कभी कोई हराम काम नहीं करते। दुआ करो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। दोस्तों कितनी अजीब से बात है, मेराज वाली रात को वाक़या सुना होगा बराबर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गुजर रहा था जिब्राइल अमीन के साथ, एक ऐसे इलाके में पहुंचा कि एक शख्स बैठा है और एक तरफ बदबूदार सड़ा हुआ जहरीला गोश्त रखा हुआ है और एक तरफ फ्राई किया खुशबूदार बेहतरीन गोश्त रखा हुआ है। लेकिन वो बदबख्त जो है वहां बैठने वाला, वो हलाल पाकीदा खुशबूदार भुना हुआ बेहतरीन पाकीदा गोश्त खाने के बजाय वही गंदा जहरीला बदबूदार सड़ा हुआ गोश्त खा रहा है। मैंने पूछा या जिब्राइल अमीर कौन है? कहा कि ये वो बदबख्त हैं, अल्लाह ने करम किया, इनको हलाल बीवी दी, न दीनदार बीवी दी, हलाल शादी कराई, लेकिन अपनी बीवी को छोड़ करके दूसरी औरतों के पीछे कमबख्त भागा करता था। ये है उसका अंजाम, ये सदा यहां मिल रही है और उसके बाद बड़ी सदा तो क़यामत जहन्नम में मिलेगी। वला तक़रबुज़्ज़िना वला तक़रबुज़्ज़िना, खबरदार ज़िना के करीब न जाओ। अहले इल्म कहते हैं अल्लाह ने ज़िना से मना नहीं किया, बल्कि क्या कहा? ज़िना के क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज नहीं देखो, कोई ऐसी हरकत नहीं करो जिससे जो चीजें तुम्हें ज़िना करने पर आमादा करें। क्या ख्याल है? नहीं भाई, वो बस दिल साफ है तो निगाहों से क्या होता है, बस। इसका मतलब अल्लाह ने जब हुक्म दिया कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल, ऐ नबी आप अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को और ईमान वाली औरतों को हुक्म दे दें कि जाप करें। इसका मतलब है इस बेईमान के दिल साफ है और उस वक्त सहाबियात और अज़वाज मुतहरात का दिल साफ। कितने सोचते क्या कह रहे हैं वो, कितना बड़ा जुर्म है जिसको चोरी और सीना जोरी ये कहा जाता है। एक तो गुनाह है और उधरे गुनाह बदतर अज गुनाह, ये बड़ा गुनाह है दोस्तों। वकुल्लिल, इसीलिए कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह ने साथ माया 3 किस्में के लोग हैं जिन पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम करार दिया है। उन तीनों में से एक इंसान कौन है? ऐनुन गज़त अम महारिमिल्लाह, वो आंख जो हराम चीजें आती हैं तो अपनी निगाह नीची कर लेता है। तो कुरान पाक में ज़िना के करीब जाने से मना किया है। ज़िना तो दूर की बात है, ज़िना के करीब जाने वाली जितनी चीजें होती हैं उनसे भी मना किया है। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। नंबर 7 और 8, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अमानात, क्या अपनी अमानात की हिफाजत करते हैं। अमानत एक अमानत तो अहले इल्म कहते हैं अल्लाह रसूल ने अमानत नहीं बल्कि
امانات کیوں امانتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں. نمبر 1 سب سے بڑی امانت توحید ہے. کیا ہے؟ توحید ہے. نمبر 2 اس کے بعد سب سے بڑی امانت اتباع رسول. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. پھر اس کے نمبر 3 ماشاء اللہ ماں باپ کے حقوق امانت ہیں, قرآن امانت ہے, نبی کی سنت امانت ہے. اور وہ جو امانت ہے ماشاء اللہ جس کو ہم کہتے امانت, ہمارے بھائی کو وطن جانا ہو, گھر میں بیوی کا کچھ زیور ہے بھائی ذرا آپ رکھ لیں, یا 2-4 لاکھ رکھے ہوں صاحب ذرا آپ رکھیں امانت. یہ تو امانت ہی ہے, لیکن اس سے بڑی امانتیں وہ ہیں. تو اہل علم کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے آج جمع کا صیغہ استعمال کیا, والذین لاماناتہم امانات. ایک امانت نہیں بڑی امانتیں ہیں. بلکہ اہل علم کہتے ہیں ہر وہ ذمہ داری, امانت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ ذمہ داری جو کسی انسان پر اللہ کی طرف سے, رسول کی طرف سے, کسی ادارے کی طرف سے, مسجد والوں کی طرف سے, کمپنی والوں کی طرف سے جو ذمہ داری کسی پہ ڈالی جائے, اسی ذمہ داری کا نام کیا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ فرمائے سب سے بڑی امانت پورے محلے والوں کی مؤذن صاحب کے گلے میں ہے. المؤذن مؤتمن. سب سے بڑی امانت پورے محلے والوں کی کس کے گلے, کس کے پاس ہے؟ چاہیں تو 5 منٹ اذان پہلے دے کے سب کو بھوکا رکھ دیں رمضان میں, اور چاہے تو 5 منٹ پہلے اذان دے کے سب کا روزہ خراب کروا دیں. کتنی بڑی امانت ہے, پورے محلے کے لوگوں کا امانت. تو ایک مثال المجالس بالامانہ, ہر مجلس میں کوئی بات چیت کی جائے اس کو امانت کہا جاتا ہے. تو اس لیے ہر قسم کی امانت کی حفاظت کرنا. وعہدہم نمبر 8 اور وعدہ پورا کرنا. کیا خیال ہے؟ پورا کریں گے؟ ہاں, وعدہ بھی ایک نہیں ہے. الست بربکم, سب سے پہلا وعدہ ہے کہ اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. مشکل کشا میں ہوں, حاجت روا میں ہوں, میں ہی معبود اور مسجود ہوں. اب یہاں آ کر کے نہیں, ایک غوث بھی ہے, دستگیر بھی ہے, بندہ نواز بھی ہے, غریب نواز بھی ہے, فلاں نواز بھی ہے, اور جنتی دروازہ بھی ہے. ساری امانت کہاں گئے وعدے کے؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم. یہ امانتوں میں وعدہ خیانت اور وعدہ خلافی جو ہے, یہی چیزیں ہیں جو آج ہمیں بہت ہی زیادہ حلو اور منو بنا دیا ہے. اللہ اکبر. آگے نمبر 9 والذین هم بشہاداتہم, گواہیاں یہاں بھی بشہاداتہم, بشہاداتہم. کیوں؟ سب سے پہلی گواہی اشہد ان لا الہ, شہادتین کہتے ہی ہیں. اب اگر کوئی توحید کے بجائے شرک کی دعوت دے رہا ہے, کوئی سنت کے بجائے کس کی دعوت دے رہا ہے؟ بدعات کی دعوت دے رہا ہے, اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے سجدے کی دعوت دے رہا ہے, گویا کہ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, لیکن گواہی پر قائم نہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون. دعا کرو اللہ سب کے گواہ شہادات پر. یہ تو بھائی ہے. اور آخر میں شہادت کیا ہے؟ او ماشاء اللہ, ان کو زمین لکھانی ہے, ان کو گواہی ہو گئی ہے نا. ان کو قرضہ لینا, انہوں نے گواہی دے دی. اور ہاتھ تو سر ان کو ذرا بینک سے سود پر پیسہ چاہیے, ہم گارنٹی دے رہے ہیں. حرام کام کی گارنٹی یہ دے رہے سینہ ٹھوک کر کے, سمجھے نا. یہ ہے سب شہادات. والذین هم بشہاداتہم, اپنی گواہیوں پر ڈٹے رہتے ہیں, قائم رہتے ہیں. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. ایک کاندھلا کا نام سنا ہوگا, دلی کے قریب. وہاں ایک مرتبہ انگریز نے ہندو مسلم کی زمین کے جھگڑے میں ایک میاں صاحب کو گواہی کے لیے بلایا. میاں صاحب نے سیدھی گواہی دے دی, بھائی یہ زمین میرے جب سے جانتا ہوں ہندوؤں کے قبضے میں تھی, مسلمانوں کے قبضے میں
نہیں تھی. اللہ, مہینے بھر کا جھگڑا چل رہا تھا, لیکن وہ بلڈوزر کا زمانہ نہیں تھا. ہاں, سب جھگڑا کس کا تھا؟ ہماری ہے تمہاری, ہم مسجد بنائے کہ کیا بنائے. اللہ اکبر. گواہی دی انگریز دور میں. کہتے آج بھی مورخین کہتے ہیں شہادت قائم ہے کہ کہاں دھرا کہ اس جگہ کو جیسے مسلمان نے سچی گواہی دی, کہا ہم مسلمان ہیں, اللہ نے ہمیں سچی گواہی دینے کا حکم دیا, ہم اسلام کے خلاف نہیں, چاہے ہمارے اپنے خلاف پڑے, اسلام کے خلاف ہم گواہ کے خلاف گواہی نہیں دیتے. کہا کہ ہم نے جب سے آنکھیں کھولی ہیں یہ زمین ہندوؤں کے قبضے میں تھی, کبھی مسلمان کا اس پر قبضہ نہیں تھا. بس جھگڑا چل رہا تھا مسجد اور مندر کا, اور جیسے انہوں نے گواہی دی, واللہ تاریخ کہتے ہیں آج بھی یو کے اندر اس کی ایک رپورٹ موجود ہے. کہتے ہیں جتنا سنتے ہی جتنے ہندو تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد کلمہ پڑھے, اور کہا اب یہ مسلمان مسجد نہیں بنائے کہ ہم لوگ یہاں مسجد بنائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے والذین هم بشہاداتہم, گواہیوں پر قائم, ہر قسم کی گواہی جس میں شہادتین کی بھی گواہی قائم رکھے. نمبر 10 آخری چیز, والذین هم علی صلاتہم, جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں, شروع بھی نماز سے اور ختم بھی. اس سے پتہ چل گیا کہ نماز ہی سے اسلام شروع ہوتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد, اور نماز ہی پر اسلام ختم ہوتا ہے غالباً. اسی لیے مرض الموت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو تاکید کر رہے تھے کس چیز پر؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان 10 باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بات چل رہی تھی دوستو کیا یہ 10 چیزیں اگر ہیں تو انسان جزو اور حلو اور منو سے محفوظ رہے گا. یہ دونوں بدترین صفتیں جو ہیں اللہ ان سے بچائے. ہم وقت زیادہ لے لیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ہماری اور آپ کی مجلس قبول فرمائے. شیخ محترم سے بھی اور اہل مسجد سے بھی ہم معذرت چاہیں گے کہ تقریباً 20-25 منٹ وقت زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ایسے بار بار ہم ساتھیوں کو بھی بیٹھنے کی توفیق دے. اور ماشاءاللہ ہماری کیا ضرورت ہے, شیخ تو امام زندہ باد. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.